یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے ناظرین کو سلام۔ آج کے جو ہے وہ 3 ہمارے مسائل ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا ہے کہ سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں چند حلقوں میں، اور کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ جو سندھ کے مختلف اضلاع میں انتخابات ہوئے ان پر ہم گفتگو کریں گے، اور ان پر اتحادی یعنی جو یہ مشترکہ جو حکومت ہے یا یہ کہ الائیڈ حکومت ہے، اس کے اتحادیوں کے اس پر تحفظات پر گفتگو ہوگی، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے جو 25 ارکان اسمبلی کو ہائی کورٹ اور الیکشن کمشنر نے ڈی سیٹ کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، جس کے تحت انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ 5 مخصوص سیٹوں کے نوٹیفیکیشن جو ہے الیکشن کمشنر جو ہے جاری کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں کی پنجاب کی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے مستقبل کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران مرکز میں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بی اے پی یعنی بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی اور ایک اور اتحادی اسلم بہتانی صاحب کی جو تقاریر ہے اور اس میں شکوے شکایت ہے، ان کے متعلق ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے آتے ہیں ہم سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے موضوع۔ تو جہاں تک سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات ہے، تو جو رزلٹ کے حوالے سے جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں، اس کے پیش نظر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اکثریتی جماعت، اور اس کے بعد جے یو آئی، اور اس کے بعد مختلف جی ڈی اے اور مختلف آزاد ارکان کے علاوہ ایم کیو ایم ہے۔ لیکن ایم کیو ایم نے کل بھی، جب میں خود بھی وہاں موجود تھا پریس کانفرنس میں، جب وسیم اختر صاحب نے اپنا ایک شکوہ رکھا تھا یا شکایت رکھی تھی، لیکن وہ شکوہ شکایت ایسی تھی کہ جو ایک ہارے ہوئے فرد کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ وہ ہار بھی جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اپنی جو ہے ہار کو تسلیم نہیں کرتا، اس قسم کی گفتگو تھی، جس پر میں نے کل ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ میں نے یہ واضح طور سے کہا تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور سے سندھ کی سیاست میں اور خاص طور سے شہری سندھ کی سیاست میں ایم کیو ایم کا وجود جو ہے اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے جو ووٹرس ہیں ان کی جو کہ پولیٹیکل تربیت نہیں کی یا سیاسی تربیت نہیں کی، اور جذبات کے اور عصبیت کے اور ایک فرما برداری کے نام پر جو ہے ان کی حمایت حاصل کی تھی، جو کہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی۔ پولیٹیکل معاملات میں یہ وفاداریاں اور جذباتیت بہت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی۔ یہ میرا ایک نقطہ نظر تھا، اور اسی نقطہ نظر کے تحت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ایم کیو ایم کا مستقبل میں ماضی قریب ہی نہیں بلکہ ماضی بعید میں بھی بہت زیادہ روشن نہیں دیکھ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی ماضی بعید میں شاید کہ ایک محلول ہو جائے ایم کیو ایم، اور کوئی نئی قیادت سندھ میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہو، اور
کہاں سے ضرور پذیر ہوتی ہیں یہ ساری قیادتیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو مطمئن نظر یہ ہے کہ ہم سیاست میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ہم سیاست کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ بہت ہی صحافیانہ اور جو میرا سیاسی جو مکالمہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے بنیادی طور سے عوام کے مسائل سے سیاست جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب تک آپ عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے تو وہ سیاست کبھی بھی پنپ نہیں سکتی یا زیادہ اس کی حمایت عوام کی طرف سے جو ہے حاصل نہیں ہوتی، اور آخر کار وہ سیاست اپنی حیثیت و اہمیت ختم کر کے اور ڈوب جاتی۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی سندھ کے شہروں میں خصوصی طور سے یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم نے چونکہ یہاں پر سیاسی تربیت نہیں کی، اپنے سیاسی رکن جو اراکین ہیں ان کی سیاسی تربیت نہیں کی، اور ان عوام میں جانے کے وہ ٹولز جو کہ سیاسی ہونی چاہیے وہ نہیں استعمال کیے، لہٰذا جذباتیت کی بنیاد پر اور عصبیت کی بنیاد پر اور فرما برداری کی بنیاد پر یا ایک زمانے میں خوف کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا، جو کہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتحاد سے یعنی مرکزی اتحاد سے اور صوبائی اتحاد سے الگ بھی نہیں کر پا رہی ہے، اور الگ بھی ہونا چاہتی ہے، یعنی یہ تاثر دینا چاہتی ہے عوام میں کہ ہم ایک احتجاج کے طور پر جو ہے نا یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، جو کہ وہ احتجاج نہیں ہے بلکہ عوام کو طفل تسلی دینے کا ایک بہانہ ہے، جس میں بہت زیادہ عرصے تک میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ عوام آئے گی نہیں اور نہ آ سکتی۔ اور اسی حوالے سے جے یو آئی ایف کا کہ جو یہاں سندھ کے سربراہ ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں سنو صاحب، ان کا بھی ایک اعتراض ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے ان کی کچھ سیٹوں پر ہنگامہ کر کے یا دھاندلی کر کے ان کی سیٹیں کم کی ہیں، اور ان کا بھی کل بہت شدت کے ساتھ ایک اعتراض آیا تھا، اور یہ گمان ہوا تھا کہ وہ شاید کہ جے یو آئی ایف مرکز سے اپنا اتحاد ختم کروا دے، لیکن آج یو ٹرن لے کر سمرو صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی مرکزی قیادت کو اپنی سفارشات روانہ کر دی ہیں، ہمارے جو یہ تحفظات ہیں ان سے ان کو آگاہ کر دیا ہے، اب ہماری مرکزی قیادت جو ہے مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم جو اتحادیوں کے وزیر اعظم ہیں، اتحادی حکومت کے وزیر اعظم ہیں، ان سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ان تحفظات کا ادراک کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی الیکشن کے نتائج ہیں ان دونوں پر جی ڈی اے سمیت ایم کیو ایم کے اور جے یو آئی ایف کے اپنے تحفظات کے علاوہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیاسی طور سے بارگیننگ کر کے اور شاید کہ زیادہ سے زیادہ اس سے مرکز میں یا سندھ میں اپنے معاملات کو درست کر کے اور وہ شاید کہ اس سے وڈرا ہو جائیں، جو کہ ممکن ہے اور ممکنات ہے اس بات میں کہ وہ بہت جلد جو ہے نا اپنے آپ کو دوبارہ سے مرکز کی اتحادی حکومت کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو کی فتح جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کوئی درست فتح تصور نہیں کی جا سکتی،
کیونکہ ہم صحافی ہونے کے ناطے جو تجربہ کرتے ہیں یا مختلف مقامات پر جو سندھ کے جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا یہ تجربہ ہے کہ سندھ کے عوام اور عام عوام سے مراد یہ کہ وہ پسے ہوئے طبقات جہاں پر 14 برس سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، وہاں پر کوئی بھی یعنی ضروریات زندگی کی کوئی سہولیات وہاں اس نے اپنے 14 سالہ اقتدار میں یعنی صوبائی اقتدار میں مہیا نہیں کی۔ لہٰذا عوام سندھ کے اندرون سندھ کے عوام جو ہے نا پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ شاکی ہیں، بہت زیادہ شکوہ ہے، لیکن اس کے باوجود لگتا اس رزلٹ سے ایسا ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا خوشحالی ہے، اور پیپلز پارٹی نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، اور اندرون سندھ کے عوام بہت زیادہ خوشحال ہیں، جو کہ حقائق سے بالکل برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن جو ہے وہ چونکہ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 1960 اور 70 کے عشرے سے پیپلز پارٹی کو اپنا ایک بہت اہم اور بہت مرکزی کردار ادا کرنے والا سیاسی گروہ سمجھتے ہیں۔ لہذا پیپلز پارٹی کو وہ سندھ میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہی جذبات اور بھٹوازم کے نام پر ہی جو ہے وہ ان کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جو جتنے بھی معاملات ہیں جو کہ عوام دوست تو نہیں کہے جا سکتے، اور اپنے مفادات کے حوالے سے ان کا وہ تحفظ کرے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور سے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کی یا ان کے مفادات کی تحفظ کی چونکہ ضامن بنی ہوئی ہے، لہٰذا وہ پیپلز پارٹی کے متبادل سندھ میں کوئی قیادت نہیں لانے دینا چاہتے اور نہیں آنے دینا چاہتے، چونکہ اگر پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی فرما بردار قیادت ان کے لیے میسر ہوئی مستقبل قریب میں تو شاید کہ وہ لے آئیں، لیکن سر دست یہ کہ پیپلز پارٹی ان کی بہت اچھی فرما بردار اور بہت ان کے مفادات کو تحفظ دینے والی ایک جماعت ہے، جو کہ جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ عوام کے درمیان بے نظیر اور بھٹو کو فروخت کر کے عوام کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مفادات حاصل کرتی ہے، جو کہ جاگیردارانہ اور اسٹیبلشمنٹ کے جاگیروں کو تحفظ دینے کا جو مفاد ہے وہ اس کے پروٹیکشن کی بہت بڑی ایک پارٹی ہے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اس کو پیپلز پارٹی کو اپنے مفادات کے تقاضوں کے تحت قائم رکھنا چاہتی ہے، اور اس نے 60 سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کو اسی مقاصد کے لیے رکھ رکھا ہے۔ جہاں کہیں کبھی پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا آنکھیں دکھانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی اکثریت جماعت ہونے کے باوجود حکومت حاصل نہیں کر سکی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ جہاں اس کو سزا دینا چاہتی ہے وہاں اس کو سزا دے دیتی ہے، جہاں وہ فرما برداری کے تحت ان کے مقاصد یا ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے تو وہاں پر وہ ان کو چلنے دیتی ہے۔ تو یہی صورتحال آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جو کہ شاکی ہیں، شکوہ ہے پورے انٹیریئر سندھ کے اندرونی سندھ کے افراد کو پیپلز پارٹی کے یعنی کاموں سے اور پیپلز پارٹی کے ذاتی مفادات کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کی سیاست سے اختلاف ہے، اس کے باوجود ان کی جو یہ ایک فتح سامنے آئی ہے تو یہ سمجھ سے بالاتر سب کے لیے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کا ایک گٹھ جوڑ ہے سندھ میں 1960 1970 سے، جو کہ آج تک قائم ہے،
اور اس کو بہت بحسن خوبی زرداری صاحب سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ مرکز میں ہمارے اتحادی حکومت کے جو اراکین ہیں یا اتحادی جو دوست ہیں ان کے شکوے و شکایت ہیں۔ تو جہاں تک بھوتانی صاحب کا شکوہ شکایت ہے یا باپ پارٹی کے مقصد صاحب کا شکوہ ہے، وہ یقیناً اپنی جگہ درست ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں آپ اپنے تحفظات رکھ سکتے ہیں، اپنے شکوے رکھ سکتے ہیں، اپنی شکایت رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میرے خیال میں یہ ایک زیادتی ہے۔ وہ ایک مشترکہ حکومت ہے، اپوزیشن کی مشترکہ حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، لہٰذا تمام اتحادیوں کو اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وہ اس کا حصہ ہیں، اور اگر ہیں تو ان کو بھی اس حکومت کے کمزور کاموں کی ذمہ داری اپنے سر بھی لینا چاہیے۔ لہٰذا ان کا شکوہ اپنی جگہ، لیکن سارے سیاسی معاملات سیاسی ڈائلاگ کے بغیر طے نہیں ہوتے، لہٰذا سیاسی ڈائلاگ کیجیے، سیاسی ڈائلاگ ہی تمام مسائل کا حل ہے، اور ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ سیاسی معاملات کو سیاست کے ذریعے حل کریں۔ اب آ جائیے کہ پنجاب میں جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے اس کی کیا صورت ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ یقیناً تعداد کے لحاظ سے ایک یعنی اکثریتی جماعت ضرور ہے، لیکن وہ تعداد بھی چند یعنی گنتی کے 4 سے 5 افراد کی تعداد پر منحصر، اور آج کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ تعداد 3 سے 4 افراد پر، یا میرا خیال ہے کہ 2 افراد پر رہ گئی ہے، جو کہ اب بھی ان کی حکومت کو جو ہے نا قائم رکھنے کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اب 17 جولائی کو چونکہ 20 افراد جو کہ ڈی سیٹ ہو چکے تھے، ان کے انتخابات ہیں، اس کے رزلٹ آنے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، اس کے بعد ہی ہم یہ طے کر سکیں گے کہ حمزہ شہباز کی حکومت بہت زیادہ مقوی ہوتی ہے، قوت اختیار کرتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ظاہری طور سے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کو پنجاب میں رہنے دینا چاہتی ہے، اور جہاں ان کے مقاصد پورے ہوں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہی اسٹیبلشمنٹ جو کہ آج کل نیوٹرل کا راگ الاپ رہی ہے، یہ ان کو ٹف ٹائم نہ دے۔ بہت شکریہ، بہت ممنون۔